بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے جنگ یمامہ کا دن۔ جنگ یمامہ کے دن کیا کیا واقعات پیش آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یمامہ کا دن حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو شروع میں شکست ہو گئی اور مسلمہ قذاب کا قبیلہ حنیفہ مسلمانوں کی پیادہ فوج پر غالب آ گیا۔ حضرت زید بن خطاب مسلمانوں سے کہنے لگے اپنی قیام گاہوں کو واپس نہ جاؤ کیونکہ پیادہ فوج کو شکست ہو گئی ہے۔ پھر بلند آواز سے زور زور سے کہنے لگے اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنے ساتھیوں کے بھاگنے کی معذرت پیش کرتا ہوں اور مسلمہ اور محکم بن طفیل نے جو فتنہ اٹھا رکھا ہے میں اس سے بالکل بری ہوں۔ پھر جھنڈے کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھے اور دشمن میں گھس کر تلوار چلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب جھنڈا گرنے لگا تو اسے حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم نے اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پر تمہاری طرف سے کافر حملہ کریں گے، تو انہوں نے کہا اگر میری جانب سے کافر تم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں بہت برا حامل قرآن ہوں، یعنی میں کافروں کے تمام حملے روکوں گا اور ادھر سے انہیں آگے نہیں آنے دوں گا۔ اور حضرت زید بن خطاب ہجری میں شہید ہوئے۔ حضرت بنت ثابت بن قیس بن شماش رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے یمامہ اور مسلمہ قذاب کے مرتدین سے لڑنے کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا، تو اس مطالبہ پر تیار ہونے والے مسلمانوں کو لے کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ چلے۔ جب مسلمانوں کا مسلمہ اور بنو حنیفہ سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو 3 مرتبہ شکست ہوئی۔ اس پر حضرت ثابت اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ہم اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور ان دونوں نے اس میں داخل ہو کر کافروں سے لڑنا شروع کر دیا اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ گڑھے میں اس لیے داخل ہوئے تاکہ میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ حضرت محمد بن ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر تو ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے لیے ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہو گئے اور اس دن مہاجرین کا جھنڈا ان کے پاس تھا۔ پھر انہوں نے لڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ان کی شہادت جنگ یمامہ کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میرے لیے کھولا گیا، میں اس کے اندر داخل ہو گیا اور پھر وہ آسمان بند کر دیا گیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ میں نے ان سے کہا اللہ کی قسم تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ چنانچہ میں نے جنگ یمامہ کے دن دیکھا کہ حضرت عباد بن بشیر بلند آواز سے انصار کو کہہ رہے تھے کہ اپنی تلواروں کی میانیں توڑ دو کیونکہ اب اتنی زوردار لڑائی کرنی ہے جس سے تلواریں ٹوٹ جائیں گی، اور دوسرے لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ تم ہم انصار کو اوروں سے الگ کر دو، سے الگ کر دو تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری امتیازی بہادری اور جان دینے کے جذبہ کو دیکھ کر ہمت کریں۔ چنانچہ انصار کے 400 آدمی ایک طرف الگ ہو کر جمع ہو گئے اور ان میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت عباد بن بشیر، حضرت ابو دجانہ اور حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ ان 400 کے آگے آگے چل رہے تھے۔ چنانچہ چلتے چلتے یہ اس باغ کے دروازے تک پہنچ گئے جس کے اندر مسلمہ قذاب اپنا لشکر لے کر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر ان حضرات نے زبردست جنگ کی اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ چنانچہ میں ان کے چہرے سے ان کو نہ پہچان سکا کہ چہرے پر زخم بہت زیادہ تھے، البتہ ان کے جسم میں ایک اور نشانی تھی جس سے میں نے ان کو پہچانا۔ حضرت جعفر بن عبداللہ بن اسلم حمدانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت ابو عقیل انیکی رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے۔ ان کو تیر کندھوں اور دل کے درمیان لگا تھا جو لگ کر ٹیڑھا ہو گیا جس سے وہ شہید نہ ہوئے۔
پھر وہ تیر نکالا گیا اور ان کی بائیں جانب اس تیر کے لگنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ یہ شروع دن کی بات ہے۔ پھر انہیں اٹھا کر ان کے خیمہ میں لایا گیا۔ جب لڑائی گھمسان کی ہونے لگی اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنی قیام گاہوں سے بھی گزر گئے اور ابو عقیل اپنے زخم کی وجہ سے کمزور پڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت مان بن عدی رضی اللہ عنہ کی آواز سنی۔ وہ انصار کو بلند آواز سے لڑنے کے لیے ابھار رہے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اپنے دشمن پر دوبارہ حملہ کرو، اور حضرت مان لوگوں کے آگے آگے تیزی سے چل رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انصار کہہ رہے تھے کہ ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو، ہم انصار کو دوسروں سے الگ کر دو۔ چنانچہ ایک ایک کر کے انصار ایک طرف جمع ہو گئے اور مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جم کر لڑیں گے اور بہادری سے آگے بڑھیں گے اور دشمن پر جا کر حملہ کریں گے۔ اس سے تمام مسلمانوں کے قدم جم جائیں گے اور حوصلے بڑھ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو عقیل انصار کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا اے ابو عقیل آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ میں لڑنے کی طاقت تو ہے نہیں۔ انہوں نے کہا اس منادی نے میرا نام لے کر آواز لگائی ہے۔ میں نے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں انصار لڑنے کے لیے واپس آؤ، وہ زخمیوں کو واپس بلانا نہیں چاہتا ہے، وہ تو ان کو بلا رہا ہے جو لڑنے کے قابل ہوں۔ حضرت ابو عقیل نے کہا کہ انہوں نے انصار کو بلایا ہے اور میں چاہے زخمی ہوں لیکن میں بھی انصار میں سے ہوں، اس لیے میں ان کو پکار پر ضرور جاؤں گا چاہے مجھے گھٹنوں کے بل جانا پڑے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل نے اپنی کمر باندھی اور اپنے دائیں ہاتھ میں ننگی تلوار لی اور پھر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے انصار، جنگ حنین کی طرح دشمن پر دوبارہ حملہ کرو۔ چنانچہ حضرت انصار جمع ہو گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور پھر مسلمانوں سے آگے آگے بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ دشمن کو میدان جنگ چھوڑ کر باغ میں گھس جانے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان اور دشمن ایک دوسرے میں گھس گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان تلواریں چلنے لگی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عقیل کو دیکھا کہ ان کا زخمی ہاتھ کندھے سے کٹ کر زمین پر گرا ہوا تھا اور ان کے جسم پر 14 زخم تھے جن میں سے ہر زخم جان لیوا تھا، اور اللہ کا دشمن مسلمہ کذاب قتل ہو گیا۔ حضرت ابو عقیل زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے آخری سانس تھے۔ میں نے جھک کر ان سے کہا اے ابو عقیل، انہوں نے کہا لبیک، حاضر ہوں، اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا کہ فتح کس کو ہوئی؟ میں نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ میں نے بلند آواز سے کہا اللہ کا دشمن قتل ہو چکا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انتقال فرما گئے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مدینہ واپس آنے کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی ساری کارگزاری سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، وہ ہمیشہ شہادت مانگا کرتے تھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے تھے اور شروع میں اسلام لائے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ خوشبو لگا کر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا اے چچا جان، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے، تم لوگوں نے شکست کھا کر اپنے مقابل دشمن کو بہت بری عادت ڈال دی ہے۔ اے اللہ، ان مرتدین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے میں اس سے بھی بری ہوں، اور ان مسلمانوں نے جو کیا ہے شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بری ہوں۔ پھر کافروں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ آگے اور حدیث بھی ذکر ہے۔ فتح الباری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنگ یمامہ کے دن مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں ان مرتدین سے بیزار ہوں، اور یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں میں ان سے بھی بیزار ہوں، اور میں مسلمانوں سے بھی بیزار ہوں، اور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں کہ شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں میں اس سے بھی بیزار ہوں۔ اور ایک آدمی باغ کی دیوار میں ایک شگاف والی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اسے قتل کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔